ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده ولا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب سے پہلے تو میں آپ تمام کولکتہ کے میرے مسلمان بھائیوں کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعہ کے اس خطبے کے لیے جس عنوان کا اشتہار کیا گیا تھا وہ تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ جمعہ۔ سبحان اللہ، ہر جمعے میں وہ لوگ جو قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کے عادی ہیں اور اس فکر میں ہیں کہ ہمارا منہج، ہمارا عقیدہ قرآن و سنت بفہم و منہج صحابہ ہو، تو ایسے حضرات کے لیے بہت آسان ہے یہ سمجھنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ جمعہ کیا ہوا کرتا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان عقائد کی تمام مساجد میں یہی خطبہ پڑھا جاتا ہے، اور اب میں نے جو عربی میں آپ لوگوں کے سامنے شروعات کی، یہ وہی خطبے کا حصہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعہ پڑھا کرتے تھے۔ اور تعجب کریں گے آپ لوگ کہ یہ خطبہ صرف ہر جمعہ نہیں پڑھتے تھے، ہر جمعہ تو پڑھتے ہی تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس خطبے کو نکاح کے لیے وقت بھی پڑھتے تھے، اور یہی آج نکاح کا خطبہ ہے مسلمانوں کا۔ اور اسی خطبے کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی نماز جنازہ کا موقع ہوتا صحابہ یا صحابیہ کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم امامت کرتے، تو کبھی اس جنازے کو وہاں رکھ کر صحابہ کو اسی خطبے سے نصیحتیں کرتے، اور کبھی دفنانے کے بعد اسی خطبے سے نصیحتیں کرتے، اور کئی بار ایسا ہوتا کہ جب صلی اللہ علیہ وسلم ارادہ کرتے کہ صحابہ کو دین کا درس دیں تو تب بھی یہی خطبے سے نصیحتیں کرتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس خطبے میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام انسانوں میں سب سے بڑے حکمت والے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے کو اتنا زیادہ دہرایا ہے، تو یقیناً ہم مسلمانوں کی خاص طور پر اور ساری انسانیت کی اس میں بڑی رہنمائی ہے۔ مگر ہم لوگ بچپن سے بڑے ہوتے ہیں اور پھر بوڑھے ہوتے ہیں، اور پھر ایک دن ہمارے اصل ذاتی گھر کو پہنچا دیے جاتے ہیں۔ ہم لوگوں کو ذاتی گھر بنانے کا، ذاتی زمین لینے کا شوق ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحیح حدیث جسے شیخ البانی نے جامع الصحیح میں جمع کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں، اے میرے نبی میرے بندوں سے کہہ دو میں ضرور ان کو اس زمین کا ایک حصہ دے کر رہوں گا، اور ان کا حصہ وہی ہے جہاں وہ پہنچائے جاتے ہیں مرنے کے بعد، وہ اصل ذاتی گھر ہے ہمارا۔ تو پھر ہم اس جگہ چلے جاتے ہیں، لیکن ساری زندگی گزارنے کے باوجود جو خطبہ ہر جمعہ سننے کے لیے پہنچتے ہیں، اس سے کوئی نصیحت ہمارے لیے حاصل نہیں ہو رہی ہے جس طرح صحابہ کو حاصل ہوئی۔ سب سے پہلے دیکھیے خطبہ کہتے کس کو ہیں؟ خطبہ عربی لفظ ہے، اور خطبے کے علاوہ عربی زبان میں درس، بیان، تفسیر، یہ تمام چیزیں بھی عربی زبان کے الفاظ ہیں۔ خطبہ جو عربی کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے کوئی اہم چیز کو بڑے مختصر وقت میں بیان کر دینا۔ اس کو اور آسان کرنے کے لیے اگر میں آج کی ہماری جو زبان ہم آسانی سے سمجھتے ہیں اس میں اگر کہوں تو جسے بریکنگ نیوز کہتے ہیں آپ، جسے ہائی لائٹس کہتے ہیں آپ، تو یہ جو ہائی لائٹس یا بریکنگ نیوز ہے، اس کو عربی زبان میں بنیادی طور پر خطبے کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ کونوٹیشن اس کا خطبہ ہے عربی میں، یعنی کم وقت میں بڑی اہم باتیں بتا دینا۔
جمعے کا دن آپ کبھی غور کیے؟ ساری انسانیت جس کی آبادی آج لگ بھگ 700 کروڑ ہے، اس میں سے لگ بھگ 130 سے 150 کروڑ مسلمان ہیں دنیا میں، باقی پورے غیر مسلمان ہیں، یعنی 500 کروڑ سے زیادہ غیر مسلمان ہیں۔ سوائے مسلمانوں کے کسی اور مذہب میں ایسا ایک بھی دن نہیں ہوتا جہاں اتنی بڑی تیاری سے 100 کروڑ سے زیادہ انسان اپنے تمام کام کاج کو چھوڑ کر جمع ہوتے ہیں اس نیت سے کہ اپنے معبود کو راضی کر لیں۔ کسی اور مذہب میں نہیں ہوتا۔ ہم سب دیکھیے جمعہ آنے سے پہلے ہی ذہن بن جاتا ہے کل جمعہ ہے، غسل لینا ہے، اور غسل لینا فرض ہے، واجب ہے جمعے کا غسل۔ میری بعض ویڈیوز ہیں طہارت کے اوپر، ہمارے کئی نوجوان غسل لینے کا مطلب سمجھتے ہیں کہ شیمپو سے پانی نہا کر نکل جانا یا شاور کے نیچے پانی نہا کر نکل جانا، اس حالت میں مر گئے تو بغیر طہارت کے مر گئے۔ غسل کی اور طہارت کا صحیح طریقہ ہمارے لیے لازم ہے، اور جمعے کے خطبوں میں خطیب کو یہ بتانا ضروری ہے کہ خطبے میں طہارت کیا ہوتی، غسل کیا ہوتا۔ شرمانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی خطیب، کوئی دنیا کا مسلمان پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حیا اور شرم والا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی نے جو انسان کے لیے وہ ضروریات ہیں جس کی وجہ سے وہ جنت یا جہنم میں جا سکتا ہے، اس کو کھول کھول کر بیان کیے۔ تو جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ نے کھول کھول کر بیان کیا، تو کوئی دنیا کے مسلمان کو اس کے بارے میں شرما کر، جھجک کر بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم میں سے کسی کی حیا اور شرم اللہ اور اللہ کے نبی سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ طہارت ایک اہم مسئلہ ہے، اس کے اوپر نوجوانوں کو چاہیے وقت نکال کر سیکھیں طہارت کب ٹوٹتی ہے اور بنانے کا اسلامی طریقہ کیا ہے، ورنہ کئی نوجوان آج گاڑیاں چلاتے ہوئے مر جاتے۔ مر گیا اگر اس حالت میں تو گیا بغیر طہارت کے، جتنی عبادتیں کیا ایک بھی عبادت اس کی قبول نہیں، اور اس کا گناہ اس کے ماں باپ پر آئے گا، کیونکہ جب تک ماں باپ کی سرپرستی میں تھا ماں باپ نے کبھی طہارت کے بارے میں نہیں بتایا۔ ہم ہمارے گھروں میں ہمارے چھوٹے بچیوں کو حیض کے بارے میں نہیں بتاتے، ہم ہمارے گھروں میں بستر کرنے کا میاں بیوی کا طریقہ نہیں سکھاتے۔ بس جس طرح جانوروں کے پاس جانور بڑے ہوتے، ان کی ایک فطری ضرورت ہوتی ہے اور اس کے بعد وہ لوگ اپنی فطری ضرورت پوری کرتے، ہمارے گھروں میں بھی آج ہم لوگ بڑے ہو رہے ہیں، اس کے بعد شادی ہو جاتی، ماں باپ کبھی اس کو بتاتے نہیں، شرما کے بچے کو کیسے بولوں، بچی کو کیسے بولوں، اور ساری زندگی بچہ اور بچی وہ کام کرتے جس کا اسلام سے تعلق نہیں ہے، یہاں تک بھی نہیں ہے، ایسے کام کرتے جہاں گناہ ہونا شروع ہو جاتا ہے اسلام میں۔ یہ سب چیزیں ہم سب کے لیے، یہی خطبہ ہے، خطبے کا مطلب ہی یہی ہے۔ اللہ کے نبی جب جمعے کے خطبے کو ٹھہرتے تو قرآن کی کم سے کم 5 آیات کمپلسری پڑھتے۔ میں نے جو خطبہ پڑھا اس میں ایک ہی آیت شروع کی، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102، اللہ کے نبی میں اس میں اضافہ سورہ نساء کی آیت نمبر 1، اور ساتھ میں سورہ احزاب کی آیت نمبر 70 اور 71 پڑھتے۔ یہ 3 آیتیں جمعے کے خطبے میں، یا جو بھی آپ کا مسنون خطبہ، یہ خطبہ جہاں کہیں دہراتے، یہ 3 قرآن کی آیتیں لازم پڑھتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور جمعے میں خطیب بیٹھتے ہیں اور پھر اٹھتے ہیں۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ خطبے کے دوران کچھ دیر بیٹھتے اور پھر کھڑے ہوتے اور خطبہ دوبارہ شروع کرتے۔ جب دوبارہ شروع کرتے تو سورہ نحل کی آیت نمبر 90، سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 اور سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 45 پڑھتے۔ جملہ 5 سے 6 آیتیں کا مطلب کیا ہوا؟ خطبہ اصل کیا ہے؟ اللہ کی کتاب سے نصیحت ہے۔ اور آج کے خطبے پورے ہمارے کیا ہو گئے؟ اللہ کی کتاب کے علاوہ ساری زندگی کی باتیں ہو رہی، اللہ کی کتاب ہی بیان نہیں ہو رہی۔ نہ بندے گھروں میں اللہ کی کتاب سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، نہ مسجدوں میں ان کو اللہ کی کتاب سے جوڑا جا رہا۔ اور خطبے کا اصل جو شروعات میں یہ لفظ آتا، آپ دیکھیے، یہ ہم سب کو تقریباً حفظ ہو گیا ہوگا سنتے سنتے، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ حدیث عربی زبان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں بولتے، حدیث کے معنی ہوتے کسی کی بھی بات۔ میں آپ سے بات کر رہا ہوں، یہ میری حدیث ہے، آپ میرے سے بات کر رہی ہیں، میری آپ کی حدیث ہے۔ لیکن ہم مسلمان چونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت سب سے زیادہ کرتے ہیں انسانوں میں، ہم نے کیا کیا؟ جو لفظ ہم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کے لیے، آپ کے کلام کے لیے، آپ کی گفتگو کے لیے استعمال کر رہے ہیں، ہم نے احتراماً نہیں چاہا کہ وہ لفظ کسی اور کے لیے استعمال کرے، اسی لیے حدیث بولتے ہی ہمارے دماغ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قول آتا۔ لیکن عربی زبان میں حدیث کا مطلب کسی کی بھی بات ہو گئی، اسی لیے حدیث میں ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ، فَإِنَّ عربی میں بولتے بے شک، یقین، ڈاؤٹ ہی مت رکھو اس کے اندر۔ فا آ گیا تو بالکل بغیر ڈاؤٹ کے ہو گئی وہ چیز، اس میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے۔ بول رہے ہیں کون بول رہے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ہیں۔ کس بات کا ڈاؤٹ نہیں ہے؟ خیر، سب سے بہترین،
حدیث، سب سے بہترین حدیث کتاب اللہ کی کتاب ہے۔ سب سے بڑی جمعے کے خطبے کی نصیحت کیا آ رہی کہ اے مسلمانوں سن لو، تم لوگ چاہے جمعے کے وقت میں مسجد میں رہو، جمعے کے مسجد کے باہر رہو، دنیا میں کہیں بھی رہو، بستر پر بیوی کے ساتھ رہو، گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ، بھائی بہنوں کے ساتھ رہو، یاد رکھو تم کبھی بھی ان سے گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں، سب سے اچھی بات تمہارے لیے اگر کرنے کے لیے کوئی ہے تو اللہ کی کتاب۔ اور آج کتاب سے دور دور تک ہمارا تعلق نہیں ہے اللہ کی۔ جمعے کا خطبہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیتے، اتنی پیاری حکمت ہوتی کہ جو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، اس میں سے وہ تھے جو صبح و شام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد رہتے، لیکن بے شمار صحابہ ہزاروں کی تعداد میں ایسے تھے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب صبح سے شام تک نہیں رہ سکتے تھے، اپنے کام کاج میں، کاروبار میں، اپنی مزدوری میں، اپنی محنتوں میں لگے ہوتے، اور جمعہ وہ دن ان کو نصیب ہوتا جو جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کو سن پاتے۔ حکمت یہ تھی، آپ سوچئے ابھی یہ جو بات بتا رہا ہوں، اگر ہر دنیا کی جمعہ کی مسجد میں یہ حکمت پر عمل ہونا شروع ہو گیا تو کتنا بڑا اس امت کو دنیا میں فائدہ پہنچے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن پچھلے ایک وہ جمعہ سے اس جمعہ تک مسلمانوں کے ساتھ پوری دنیا میں کیا کیا ہوا یہ اپنے صحابہ کو بتاتے، کون سی آیتیں صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئیں اس کا تذکرہ کرتے اور تربیت کرتے، اطلاع کرتے، اور آنے والے جمعہ تک مسلمانوں کو اب کیا عمل کرنا ہے، ان مشکلات سے نکلنا جو دنیا میں ان کے سامنے پیش آئے، ان کے اپنے ذاتی مسائل سے نکلنے جو ان کو پیش آ رہے ہیں، اس کے بارے میں تذکرے کرتے۔ آج ہمارے جمعوں کے خطبے مسلمان کے کمپٹیشن پر خطبہ دیتا، اللہ کے اسلام کے لیے خطبہ کسی کا نہیں ہو رہا آج، اللہ ماشاءاللہ ایک میجورٹی میں تو یہی ہو رہا۔ آپ ساری ہماری مسجدیں دیکھیے، کیوں نوجوان آج مسجدوں سے ٹوٹے ہوئے ہیں، جہاں یہ امید لگائی جاتی کہ جو قوم جمعوں کو آ رہی احترام سے آئے، بڑے غور سے خطبہ سنے، اور خطبہ بڑا اہم ہوتا جمعے کا۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، جمعے کی جیسے ہی اذان ہوتی، ہمارے پاس اذان، جب میں بیٹھا یہاں پر اذان ہوئی، اور دوسرے فکر میں، دوسرے مسلک یا دوسرے عقائد کے مساجد میں، جو سنی مساجد ہیں ہمارے، چاہے وہ بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، جو بھی ہوں، جو سنی مسلمان بھائی ہیں ہمارے، ان کے مسجدوں میں جیسے ہی اذان ہوتی، فرشتے جو رجسٹر لے کر کھڑے ہوتے اپنے رجسٹر کو بند کرتے۔ کا مطلب کیا ہو گیا، آپ کو اسکول میں اسمبلی سے پہلے رہنا ہے، آپ بار بار لیٹ آنے لگے تو اس کو بعد آپ کو ٹی سی دے کے بڑھا بھی دے سکتے۔ بار بار لیٹ آنا اچھی عادت نہیں ہوتی، ایک آدھ بار بچہ لیٹ آ گیا تو بولیں گے ہاں بھائی ٹھیک ہے، اسمبلی میں تو نہیں آ گیا، چلو لیٹ کمر ہے، اس کا نام پڑ جاتا۔ یہاں فرشتے رجسٹر بند کر دیے۔ جو لوگ اذان سے پہلے نہیں آئے ان کے لیے کتنا بڑا مسئلہ ہے قیامت کے دن کہ ان کا نام ہی لکھا نہیں گیا اس رجسٹر میں جس میں جمعہ میں شرکت والوں کا نام لکھا گیا۔ اچھا، فرشتے رجسٹر بند کر کے جاتے کہاں پر؟ آپ لوگ اگر تھوڑا دلچسپی رکھ کے پڑھنا چاہتے ہیں تو صحیح بخاری والیوم نمبر 1 حدیث نمبر 846 سے لے کر 941، 846 سے 941، اور صحیح مسلم حدیث نمبر 1957 سے لے کر 2043، 1957 سے لے کر 2043۔ صرف یہ دو کتابوں کے نام کیوں بول رہا ہوں، اس کے اوپر کوئی سنی کا اختلاف نہیں ہے اس کی کسی بھی حدیث کے اوپر، ہر حدیث اس میں صحیح جمع ہے ماشاءاللہ۔ یہ دونوں کتابوں میں تفصیل سے صرف جمعہ کے متعلق اتنی سووں کی حدیثیں آئی ہیں، اور ان حدیثوں میں کیا بتایا گیا، جب رجسٹر بند کرتے ہیں فرشتے تو جاتے کہاں پر ہے؟ فرشتوں کو حکم واپس جانے کا نہیں ہے، فرشتے منبر کے قریب آ کر بیٹھ جاتے ہیں خطبہ سننے کے لیے خطیب کا۔ اللہ اکبر، اتنی اہمیت ہے جمعے کے خطبے کی۔ اور ہمارے پاس جمعے کے خطبے کی وہ اہمیت کو ہم لوگوں نے ختم کر دیا آج، کیونکہ ان خطبوں میں وہ چیز جو امت کی ضرورت ہے، وہ مسائل جو امت کو باہر پیش آ رہے ہیں۔ آج کئی مسلمان کاروبار میں ہیں، کاروبار کرنے والے مسلمانوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ ان کے کاروبار کے پیسے والے مسائل، سود سے متعلق کس سے جا کر پوچھے، کون ان کو بتائے گا کہ کرپٹو کرنسی میں انویسٹ کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے، کون ان کو بتائے گا اسٹاک مارکیٹ اور شیئر مارکیٹ میں کیا ہوتا ہے۔ اگر ان کو بتانے والے نہیں ہیں تو یہ مسلمانوں کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ اس کا مطلب تم اللہ کا یہ ایکسکیوز کل قیامت میں نہیں دے سکتے، مجھے نہیں ملے کوئی بھی اس لیے میں نے حرام کر لیا، اور سود میں ملوث ہو گیا مسلمان۔ اللہ اکبر۔ ابن ماجہ جلد نمبر 3 حدیث نمبر 2274،
वॉल्यूम 3 हदीस 2274, 10 किस्म के लोगों को जो सूद में मुलव्वस होते हैं 70 दर्जात में गुनाह दिए जाएंगे, बोले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 10 किस्म के लोगों में सबसे खतरनाक गुनाह किसको होगा? सूद देने वाले को, फिर सूद लेने वाले को, फिर सूद के बारे में मशवरा देने वाले को, गवाही देने वाले को। 10वां कौन है जानते हैं सूद के मामले में? आप और मैं यहाँ से निकलने के बाद आप में से कोई मेरे चाहने वाले, मेरे पहचानत वाले मुझे बोले चलिए हम कहीं होटल में चाय पीते हैं। किसी होटल में चाय पीने चले गए, चाय के टेबल पर बैठे हैं, आजू बाजू पीछे कोई हमारे गैर मुस्लिम दोस्त बैठे हैं, यानी जिसको हम पहचानते तक नहीं, अजनबी 2 गैर मुसलमान बैठे हैं, उनकी डीलिंग हो रही सूद की। आपके कान पर रकात पड़ी के कुछ सूद के बारे में बात कर रहे हैं। आपने अगर उनको इतनी बात कम से कम, सुनिए मुसलमान है तो आपने इतनी बात अगर उनसे नहीं कही कि अल्लाह के बंदो, जिस अल्लाह ने कायनात बनाई है उसने सूद को हराम किया, अब वो आपका मजाक उड़ाते हैं, आपको गाली देते हैं या आपको कुछ भी बोलते हैं, आप कई बार डर के मारे ये जुमला नहीं बोलते। हो सकता है आपकी वजह से उसको पूरा इस्लाम समझ में आ जाए उसके बाद, लेकिन इतनी बात अगर आपने नहीं बोली और उन दोनों की वो डील फाइनलाइज हो गई तो आपको अल्लाह ताला उसका गवाह बनाएंगे क़यामत के दिन उस डील का, और इसको मां से जिना करने का गुनाह मिलेगा। यह है 10वां सूद के अंदर, जिसको मां से जिना का गुनाह बोल रहे हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आज बच्चियों की शादी के लिए सूद का पैसा, बच्चे के वलीमे के लिए सूद का पैसा, वजह झूठी शान, लोगों में तकब्बुर, रिया, झूठा दिखावा। सूद इतना आसान हो गया आज हमारे पास, मां से जिना इतना आसान हो गया। अल्लाह को कल क़यामत में क्या बोलेंगे? मुझे मौलवी साहब नहीं मिले इसलिए मैं मां से जिना करा, बोलते नाऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। ये लफ्ज़ कितना खतरनाक दिख रहा। आप सोच रहे होंगे ये क्या बात बोल रहे हैं? सोचो, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल रहे हैं इस उम्मत को, इंसानों को बोल रहे हैं कि मां से जिना है, 10वां है उसमें। और कुरान क्या कहती है? अल्लाह अकबर, सूरह बकरा की आयत नंबर 279, ऐ मेरे नबी, अब इस हुक्म के बाद के सूद अल्लाह ने हराम किया है, अगर फिर इनमें से कोई इसके अंदर दोबारा मुलव्वस होगा तो ऐसे मुसलमान से या गैर मुसलमान से कह दीजिए वो अल्लाह और उसके रसूल से जंग करने के लिए तैयार हो जाए। अल्लाह और रसूल से जंग करेंगे। और जानते हैं अल्लाह और रसूल से जंग का मतलब क्या होता? हमारे दिमागों में बैठा होगा जंग का मतलब होता बॉम्ब पड़ना, जलजले आ जाना, तूफान और आंधी आना। नहीं, एक बेहतरीन आलिम दीन ने बड़ी प्यारी बात बताई। एक शेख को पूछा गया सऊदी में, एक आलिम दीन को, कि शेख, मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में जो फ़िरौन था उसको तो अल्लाह ने डुबा दिया, लेकिन जो उसके पहले के फ़िरौन थे, ये पूरी जो नस्ल है फ़िरौन की, ये पूरी नस्ल क्या करी थी जो पूरी नस्ल के ऊपर लानत भेजते हम लोग? भाई असल तो मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने का फ़िरौन है, नमरूद है तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम का है, तो लेकिन पूरी वो नस्ल के ऊपर आप लानत भेज रहे हैं। आप जानते हैं उन्होंने जवाब क्या दिया? उन्होंने कहा कि अल्लाह की सुन्नत है, जब किसी बंदे के कोई अमल से बहुत नाराज होते अल्लाह ताला उसकी पूरी नस्ल को ता क़यामत बर्बाद कर देते। ये है अल्लाह और उसके रसूल से जंग का माना। वो आलम करके छोड़ते कि इस हमारे नस्लें जो आएंगी इनके ऊपर अल्लाह की लानत रहेगी। इसके बाद ये है जंग करना। किससे कर रहे? अल्लाह से जंग कर रहे, अल्लाह के रसूल से जंग करने तैयार हो गए। खुतबे जुमा के माने हैं कि इन चीजों से रोका जाए। आज निकाह हो रहे हैं हमारे पास, निकाह के अंदर बताइए सिवाय अन निकाह मिन सुन्नती, वो खुतबा बेचारे पढ़ते कबूल है कबूल है कबूल है, ये 2-3 चीजों के अलावा कोई ऐसी चीज हमारे निकाह के दावतों में जो ऐन सुन्नत के मुताबिक हो। हर चीज इस्लाम के अलावा हो रही है हमारे पास। नाच होता, गाने होते, मांझे होते, सांचक होती, रस्म होता, आपस में बेहिजाब मिलना जुलना होता। हिजाब इतना सख्त मसला है, इसके ऊपर हमारे घरों में गुफ्तगू नहीं होती। आज आप अपनी माँ से नहीं बोलते, अपनी बहन से नहीं बोलते। क्यों? मेरी माँ, मेरी बहन, मेरे नबी की बीवियों और बेटियों से ज्यादा इज्जत वाली हो गई। नाउज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 59, या अय्युहन नबी खुल, या अय्युहन नबी, कहिए मेरे नबी, ली अज़वाजिका, आपकी बीवियों से बोलिए। कौन बोल रही है? किसको बोल रही है? अंदाजा करो आप। अल्लाह के रसूल को कायनात के खालिक अल्लाह फरमा रहे हैं, आप अपनी बीवियों से बोलिए। बीवियों में कौन आगे? बीबी आयशा आगे रजी अल्लाह ताला अन्हा, जिसके दामन पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी आखिरी सांस लिए। क्या बोलिए बीबी आयशा से? कहिए कि अगर उमर जैसे ईमान वाले के सामने अगर उनको निकलना है तो सर से पांव तक ढांक ले। कौन उमर है? मेरा उमर जिस जगह से गुजर जाए शैतान अपना रुख मोड़ लेता।
اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو میرا عمر ہوتا. اے عمر، میں نے معراج کی رات سے واپس آ کر کہہ رہے ہیں جنت میں ایک بڑا خوبصورت محل دیکھا اور جبرائیل سے پوچھا یہ محل کس کا ہے؟ جبرائیل نے کہا یہ عمر ابن خطاب کا محل ہے. اللہ اکبر. یہ عمر ابن خطاب ایمان والے جس کے مشورے پر حجاب کی آیتیں نازل ہوئی اور خالق کائنات بول رہے میرے نبی اپنی بیویوں سے بولیے کہ اگر ان کو نکلنا ہے تو سر سے پاؤں تک ڈھانک لے. کس کے سامنے؟ عمر جیسے ایمان والے کے سامنے. اور بی بی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ جو چوتھی بیوی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، کس کی بیٹی ہے؟ عمر ابن خطاب کی. اب وہ اگر ابو بکر صدیق جیسے ایمان والے کے سامنے نکلے، اللہ اکبر، کیا مقام ہے ابو بکر صدیق کا؟ اللہ اکبر. یہ جتنے تارے آسمان پر دیکھتی ہو اے عائشہ، یہ میری عمر کی نیکیاں ہیں. اللہ اکبر. رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ تھوڑا سا اتر گیا. کہا کہ میں سمجھتا ہوں اے عائشہ تیرا چہرہ کیوں اتر گیا. یہ جتنے تارے آسمان پر ہیں یہ میری عمر کی نیکیاں ہیں، اور یہ جتنے تارے آسمان پر ہیں میرے ابو بکر کے ایک نیکی کے برابر ہے. اللہ اکبر. اور اللہ فرما رہے ہیں کہ اے میرے نبی اپنی بیویوں سے بولو ایسے ابو بکر جیسے ایمان والے کے سامنے نکلنا ہے تو سر سے پاؤں تک ڈھانک لے. یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک. بناتک بی بی فاطمہ آ گئی اس میں رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کی وصیت جو انہوں نے انتقال سے پہلے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کی کہ اے علی اگر میں مر جاؤں تو میرا نماز جنازہ عشاء کی نماز کے بعد اٹھانا، میرے جسم کو ایک ڈبے میں رکھنا، کفن اس طرح لپیٹنا اور اس کو ایک ایسے ڈبے میں رکھنا، میں نہیں چاہتی کہ غیر محرم کی نگاہ میرے کفن پر بھی پڑے. بولے اللہ اکبر. ایسی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان والی کو حکم آ رہا اللہ کا، کہیے اپنی بیٹیوں سے بھی ہے میرے نبی. اور پھر کیا ہے؟ یہ تو سب سے بڑی حد ہے. ولی بناتی کا، اور کس سے کہیے؟ وہ نساء المومنین، مسلمان عورتوں سے کہیے. یعنی کس سے؟ صحابیات سے کہیے. کس سے پردہ کرو بول رہے صحابیات کو؟ رسول کے سامنے بھی آئیں گے تو وہ سر سے پاؤں تک ڈھک کے آئیں گے. اللہ کو گوارا نہیں کہ اللہ کے رسول کے سامنے بھی اس کی بندیاں بغیر حجاب کے آئے. اور آج ہمارے گھروں کا ماحول کیا ہو گیا؟ خلیرے بھائی ہے میرے، ممیرے بھائی ہے میرے، خالو ہے میرے، بہن بھائی ہے، ان کی نیت ویسی نہیں ہے، میری نیت ایسی نہیں ہے. نعوذ باللہ، نیتیں خراب تھی بلکہ حجاب کا حکم آیا. تو کہاں ہے ہمارے خطبے جمعہ میں نصیحتیں؟ ہم کیسی باتیں کر رہے ہیں معلوم؟ جو سننے والوں کو بہت اچھی لگتی. ہم کو کیا سننا اچھا لگتا؟ ہم کو دوسرے کے خلاف سننا اچھا لگتا. انہیں ایسا، انہیں ایسا، انہیں ایسا. پورا خطبہ یہ کیا بیان کرے بھائی، زبردست بولے، زبردست بولے. ارے بھائی صاحب، عقیدہ اسلام میں سب سے اہم چیز ہے، لیکن عقیدہ ہی پورا اسلام نہیں ہے. میں عقیدہ شیطان کھیلا، ایک جماعت کو کیا کرا؟ نماز کے پیچھے لگا دیا خالی. ایک جماعت کو کیا کرا؟ اولیاء اللہ کی محبت میں لگا دیا. اب ایک جماعت کو صرف عقیدے کے نام پہ لگا دے رہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمل کی اہمیت نہیں بتائے. عقیدے کی بنیاد کیا ہے؟ عقیدہ چاہیے عمل کے لیے. اگر میں عقیدہ تو لا لیا، عمل ہی نہیں کر رہا ہوں، تو میرے میں اور دوسرے میں فرق کیا ہے؟ اس میں دوسرے کمیاں ہیں، میرے میں یہ بڑی کمیاں ہیں. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. اور کیا بولے اللہ تعالیٰ؟ شیطان کے نقش قدم نہ چلو. شیطان ایک جھٹکے میں نہیں نکالتا تم کو اسلام کے باہر، ایک ایک قدم کر کے نکالتا. ہر جماعت میں ہر ایک کو مطمئن کر دیا پہلے تم زبردست ہو، اب اس کے بعد ایک ایک قدم اس کو اتنا نہیں کرے تو کیا ہوتا؟ پہلے یہ کرنا، پہلے یہ کرنا، پہلے یہ کرنا کے چکر میں ہم کسی ایک چیز کو پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ جب کہتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں کا مطلب کیا ہوتا معلوم ہے؟ آپ کو یہ زمین پہ 2 محنتیں کرنا ہے. جو غیر مسلم ہے اللہ نے اس کے لیے دنیا جنت بنا دی. انہیں دنیا کے لیے محنت کرے گا، دنیا کی کامیابی دے دی جائے گی اس کو. کیوں؟ کیونکہ غیر کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا یہ جنت ہے. مسلمان کو کیا بولے؟ قید خانہ ہے بولے. اور یہاں تو کامیابی چاہ رہا، ڈبل محنت کرنا پڑتا. ڈبل محنت کیا ہے؟ پہلے دین سے جڑنا قرآن اور سنت کی بنیاد پر، اس کے بعد دنیا کے لیے بھی محنت کرنا. تو اگر اس کو چھوڑ کے اپنے آپ کو مسلمان بول کے اس کی محنت کرا خالی، تو نہ ادھر کا رکھوں گا نہ ادھر کا، دھوبی کا گدھا گھر کا نہ گھاٹ کا. ایسی ذلت میں ڈالوں گا، ایسی ذلت میں ڈالوں گا کہ تو جس کو یہ زمین کے اوپر بولتا نا کہ جہنم میں جائیں گے یہ لوگ پورے بول کر، یہ شرک کرنے والے، کفر کرنے والے،
جہنمی ہے بولتا نا ان کو تیرے سر پہ ٹھہراؤں گا اور تو بھیک مانگے گا اپنی زندگی کی ان لوگوں سے. کیوں؟ کیونکہ تو قرآن اور سنت کو چھوڑ دیا. پوری احادیث قیامت کے پہلے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور جو قیامت کے پہلے آئیں گے, جو فتنے آئیں گے, اصلاح کیا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ جب یہ قوم قرآن و سنت سے ہٹ جائے گی ان پر ظالم مسلط کیے جائیں گے. ظالم مسلط کیوں ہوں گے بولے؟ قوم قرآن و سنت سے ہٹی تو جیسی قوم رہے گی رہبر ویسے رہیں گے بولے. کا مطلب اگر رہبر برے آ رہے ہیں کا مطلب قوم ان کی طرح بری ہے. جو سب سے برا ہے وہ رہبر ہو گیا ہمارا. صحابہ میں پورے متقی تھے, ابو بکر جیسا متقی امام ملا ان کو. علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب فتنے شروع ہوئے تو ان کو ایک تابعی نے آ کر پوچھا کہ یا امیر المومنین, اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ آپ تو اہل بیت میں سے ہو, آپ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص محبت ہو, پھر کیا وجہ ہو سکتی کہ ابو بکر صدیق اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو فتنے نہیں تھے وہ فتنے آپ کے دور میں آ گئے؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ کیا جواب دیا معلوم انہوں نے کہا ان کے دور میں میرے جیسے ان کو ماننے والے تھے, میرے دور میں تم جیسے ماننے والے ہو. علی رضی اللہ تعالیٰ نے نصیحت کیا کی کہ ماننے والوں کی وجہ سے برائی آتی زمین کے اوپر. انگلش میں ایک کہاوت ہے, it is not the activeness of rascals that spoils a society, it's the inactiveness of the good people that spoils it. یہ بدماشوں کی بدماشی کی وجہ سے معاشرہ خراب نہیں ہوتا, اچھے لوگوں کی خاموشی کی وجہ سے خراب ہوتا. ہم دعوت کا کام نہیں کر رہے. ہم میں سے کتنے ہیں جس کے گھروں میں جانے کے بعد ان کی ماں, ان کی بہن, ان کا باپ, ان کا بھائی اپنے آنے والے بھائی کو, بیٹے کو, اپنے باپ کو, اپنی بیوی کو, اپنے شوہر کو یہ پوچھتے ہیں کہ بتاؤ آج کتنے غیر مسلمانوں تک اسلام پہنچا کے آئے؟ زندگی آپ 60 سال 80 سال گزار دیے لیکن اللہ نے توفیق نہیں دی کہ آپ کے ذریعے کسی غیر مسلمان کو توحید کی دعوت ہو. اس سے بڑا عذاب کچھ نہیں ہو سکتا اس قوم کے اوپر. اگر ایک کوئی آدمی کو پولیس ڈپارٹمنٹ میں سلیکٹ کر لیا جائے, صبح سے شام تک یونیفارم پہن کے پولیس اسٹیشن گزارا مگر کام کچھ بھی نہیں لے رہے, ریٹائر ہو جا رہا 56 سال کے بعد, اس کو کیا بولتے ہیں؟ امانت داری کی ڈیوٹی بولتے ہیں. یہ بہت بڑی ذلت ہے. یہ ساری زندگی مسلمان بنا کر رکھے اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے, 60 سال 80 سال کی زندگی دے کر, لیکن آپ سے اور مجھ سے اگر یہ کام نہیں لیے کہ اللہ کا دین ان بندوں تک پہنچے جو اللہ کو نہیں مانتے, یہ وہ کام ہے جو انبیاء بھیجے گئے تھے کرنے کے لیے. جس کو شیخ احمد دیدات رحمہ اللہ نے کہا تھا, ڈو دا جاب آف دا پروفیٹس, ارن دا ریوارڈ آف دا پروفیٹس. دعوت انبیاء کا کام ہے, یہ انبیاء کا کام کرو اور انشاءاللہ انبیاء کی طرح اجر پاؤ. انبیاء کی طرح اجر پاؤ کا مطلب کیا ہوا؟ ام سلامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی دعائیں بھی نہیں کرتے ہم لوگ. ہماری پوری دعائیں کیا رہتی؟ پوری دیکھیے آپ تہجد پڑھیں گے, رمضان آئے گا, یا اللہ کاروبار میں برکت دے دیجئے, میرے کو صحت دے دیجئے, میرے والدین کو صحت دے دیجئے, یا اللہ معاف کر دیجئے, قبر میں نور بھر دیجئے, جنت میں ڈال دیجئے. پوری دعا یہی لسٹ رہتی ہے ہمارے پاس. ام سلامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان احد میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع کر رہے ہیں. کہا ہے ہماری مائیں اور بہنیں ایسی بہادر میدان میں کھڑی ہیں, 9 مہینے کی پریگننٹ ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دشمن وار کر رہا, وہ سامنے آ جا رہے بچانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. اللہ اکبر, قربان ہوئے ہمارے ماں باپ ایسے صحابہ اور صحابیات پر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب احد کی جنگ ختم ہو گئی تو کہا اے ام سلامہ, ساری دنیا کے ماں باپ مجھ پر قربان, میرے ماں باپ تجھ پر قربان. آج تو جو بھی مانگے گی میں اللہ سے مانگوں گا تیرے لیے اور اللہ مجھے رد نہیں کریں گے. بولے تو آج کچھ بھی مانگ لے میں اللہ سے تیرے لیے مانگوں گا. بولے جانتے ہیں ام سلامہ کیا مانگی؟ بولی اے اللہ کے نبی, اللہ سے کہیے جنت میں آپ کے گھر کے بازو کا گھر چاہیے. اللہ اکبر. آج ہم میں سے کتنے ہیں جو نبی کے جنت میں پڑوسی بننا چاہ رہے ہیں؟ اور پڑوسی بننے کے لیے یا کیلکٹا کا آپ کا جو ایریا سب سے زیادہ پوش کوالٹی کا ہے, آپ وہاں کی زمین ساری زندگی نہیں خریدتے. جنت ہمارے باپ کی جاگیر ہے, نبی کے بازو گھر ملنے کو. صحابہ اتنی قربانیاں دیے, صحابیات اتنی قربانیاں دیے, بیوہ ہو گئے, یتیم ہو گئے, جسم جان مال عزت ہر چیز اللہ کے لیے داؤ پر لگا دی. یہاں تو ہمیں گالی اللہ کے لیے نہیں سنے کبھی کسی سے. یہ خطبے ان نصیحتوں کے لیے ہیں. اگر یہ خطبوں سے ہم میں یہ تیاری, یہ ہمارے اندر مزاج نہیں آ رہا کا مطلب یہ امت کا ٹائم پورا برباد ہو رہا ہے اس وقت. آج خطبے دینے والوں کو چاہیے کہ کرنٹ افیئرز کے معلومات رکھیں.
جنرل نالج معلوم ہو، ان کو آج اکانومی کیسی بڑی چیز ہے، معیشت، انسان کی ساری زندگی انسان مال کے پیچھے بھاگتا، کوئی اس کو رد ہی نہیں کر سکتا ہے، گراؤنڈ ریالٹی ہے، پریکٹیکلٹی ہے۔ اسلام میں زکوٰۃ، صدقات، خیرات، ہر چیز کا تعلق مال سے۔ مال کا حلال ہونا کتنا اہم ہے۔ صحیح مسلم کی روایت کیا ہے؟ ایک آدمی گڑ گڑا کے دعائیں کر رہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دعائیں سن رہے، پیچھے صحابی کو پلٹ کر بولے اس کے آنگ پر حرام کے مال کا کپڑا ہے، اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ بولے تو دعا قبول کا مطلب پھر فرض عبادت کہاں سے ہوگی قبول؟ اور جو جمعے کی آپ لوگ تیاری سے آ رہے ہیں، آپ جانتے ہیں 3 جمعہ اگر کسی نے چھوڑ دیا تو وہاں تک پھر بھی گنجائش ہے، مطلب کاہلی سے چھوڑا، کسی وجہ سے چھوڑ دیا، 3 جمعہ چھوڑ دیا، گنجائش ہے۔ 5 وقت کی جو فرض ہوتی ہے نا روز کی، ایک بھی چھوڑا تو کافر ہونے کے لیے کافی ہے اس کے۔ یہ جو جمعے کو عقیدے سے آ رہے ہیں نا، اس سے کئی گنا زیادہ اہم روز کے 5 وقت کی نماز ہے۔ آج ہم نمازیں نہیں پڑھ رہے، نماز نہیں پڑھ کے مسلمان ہیں اپن۔ سورہ روم آیت نمبر 31 کیا بولے اللہ تعالیٰ؟ اللہ سے ڈرو اور نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے مت ہو جاؤ۔ بولے تفسیر کیا کی گئی؟ کیونکہ مشرک ہر چیز کر سکتا، انہیں خیرات دے سکتا، انہیں بڑا نیک آدمی بن کے رہ سکتا، انہیں زنا نہیں کرتا زندگی بھر۔ ایک مشرک ایسا ہو سکتا جو کبھی زندگی میں زنا نہیں کیا، چوری نہیں کیا، انتہائی اچھا ہو سکتا، لیکن نماز نہیں پڑھتا ہوں۔ تم باقی سب اچھے ہیں، نماز نہیں پڑھے، اللہ تعالیٰ بولے میری نظر میں میرے بندے تیرا شمار مشرکوں میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے، ایمان اور کفر میں فرق کرنے والی چیز نماز۔ اور خطیب جب نصیحت کرتا تو خطیب کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ میرے سامنے بیٹھے ہوئے لوگ میری ذمہ داری میں ہیں، یہ لوگ میری تعریف کرتے ہیں یا مجھے گالی دیتے ہیں، نہ ان کی گالی سے میں جہنم میں جاتا ہوں، نہ ان کی تعریف سے میں جنت میں جاتا ہوں۔ مجھے امانت داری سے میری کام یہاں جب ٹھہرا ہوں اس منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی عزت ہے، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ یہ ہم کو تیاریاں کر کے آنا چاہیے، ہماری قوم کو ہوشیار کرنا چاہیے، مسائل بتانا چاہیے۔ آج ہر گھر کے اندر مسائل ہیں، میں کئی جگہوں پر یہ مشورے دے رہا ہوں۔ ہر مسجد والے پڑوسی کے حقوق، کتنے بڑے حقوق ہیں، کیا بولے محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ مجھے ڈر ہو گیا ایک بار کہ کہیں وراثت میں پڑوسی کو بھی حق نہ دے دیا جائے۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، نواسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے نانا جان نے پڑوسیوں کے بڑے حقوق بتائے ہیں، پڑوسیوں میں کتنے گھر آئیں گے، کتنے گھروں کو ہم پڑوسی مانیں؟ لائن سے گھر ہیں دونوں طرف، کتنوں کو مانیں؟ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کی تشریح کر کے کہا 40 گھر سیدھی جانب، 40 گھر بائیں جانب۔ میں کہتا ہوں ہر مسجد ان 80 گھروں کی ذمہ داری لے لے، ہر مسجد جمعے کے دن اعلان کرے آنے والے اتوار کو یہ 40 گھر والے جمع ہو جائیں۔ کتنے گھر میں بچیاں ہیں جس کے نکاح ہونا ہے، بیٹھو مسجد میں ڈسکس کرو، اور یہیں پہ ارادہ کرو کہ ہم بغیر جہیز کے، بغیر کوئی لعنتی کام کے اسی مسجد میں اللہ کے نکاح کریں گے ان کا۔ کتنی بیوائیں ہیں، ایک ڈیٹا بناؤ ان کا، کتنی مطلقہ عورتیں ہیں، کتنے یتیم بچے ہیں، کتنے ایسے بے روزگار نوجوان ہیں، کتنے ایسے ہیں جس کو پڑھائی کے لیے ہیلپ چاہیے لیکن پڑھائی کی ہیلپ نہیں ہے ان کے پاس۔ خیرات دینے والے، زکوٰۃ دینے والے، آپ سوچو 80 مسلمان گھروں میں سبحان اللہ، اللہ نے ایک 2-4 کو تو ایسے رکھا ہوگا جو لاکھوں ہزاروں کی زکوٰۃ دیتے ہیں، وہ اپنے مسجد میں جمع ہو کر اگر دینا شروع کرے، ہر مسجد اگر شروع کرے تو کتنے بڑے مسئلے حل ہوں گے۔ آج ہو سکتا میں آرگنائزڈ بہت منتظم طریقے سے یہ مشورہ نہیں دے رہا ہوں، لیکن کبھی غور کریے اس کے اوپر انشاءاللہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقیم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔
وآخر دعوان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔